जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जेंटलमैन, आज हम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन से टिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे आईएलटीएस में रिकमेंडेशन हासिल की जा सकती है, ठीक है। और साइकोलॉजी ये टेस्ट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल भी बताऊंगा और आपको सारा कुछ इसमें वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ बताऊंगा। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कैसी है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको उससे बेहतर तरीके से बता सकूं। तो ये बताता हूं कि जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें 26 सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम 6 मिनट में मुकम्मल करना होता है। एक टेस्ट अंग्रेज़ी में और 2 उर्दू में होते हैं, ठीक है। अभी मैं ये बताता हूँ कि जैसे ही जुमले उधर शुरू होते हैं, ठीक है, उनमें पहला सेंटेंस ये आ जाता है कि मौसम बदलते ही। अभी ये आधा जुमला है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ जो बिल्कुल सही तरीके से हैं, ठीक है। जैसे पहली मिसाल ये है कि मौसम बदलते ही फूल निकलने लगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी अभी मिसाल देता हूँ कि मौसम बदलते ही दोबारा खेल शुरू हो गया। अभी तीसरी मिसाल, मौसम बदलते ही उन्होंने लिहाफ संभाल लिए। ये कुछ मिसालें थी जो बिल्कुल यस थी, ठीक है, बहुत अच्छी थी। तो ऐसी मिसालें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, कि हमें पता चल जाए कि मतलब कैसे लिखना है होता है, ठीक है। ये मतलब कि साइकोलॉजी के हिसाब से कैसा होता है। अभी इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ कि इन द बिगनिंग, जिस तरह हम कहते हैं कि इंग्लिश का भी सेंटेंस आते हैं 26, इन द बिगनिंग ही वॉज केयरफुल। अभी दूसरी बार मैं ये लिखता हूँ इन द बिगनिंग ही वाज अ लिटल वीक, ठीक है। इन द बिगनिंग द रेट वाज लो। तो इस तरीके से सेंटेंस को मुकम्मल किया जाता है। जो इनमें मेन चीज़ होती है गाइडेंस, ठीक है, हिदायत। तो हमें क्या करना चाहिए कि साइकोलॉजी हमें रिकमेंड करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है, हमारी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो, हमारा अंदाज़ ऐसा हो, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ हिदायत देता हूँ कि नंबर 1 पे जो हिदायत है वो ये है कि साफ़ सुथरा लिखने की मशक करें, ठीक है। जितना साफ़ सुथरा लिखेंगे उतनी आपकी ये जो जुमले हैं वो बेहतर तरीके से होंगे और साइकोलॉजी की नज़र में आपकी रिकमेंडेशन आपके सामने होगी। दूसरे नंबर पर आता है इतनी तेज़ से लिखने की कोशिश ना करें कि मुकर्ररा वक्त के अंदर आप तमाम जुमले मुकम्मल कर सकें, ठीक है। और तीसरा है कि डोंट यूज़ द रेज़र, रबड़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। नंबर 4 पे आता है सबसे अहम बात यह है कि जो बात सबसे पहले आपके जहन में आए वहीं लिखकर जुमला मुकम्मल करें। मतलब सोचते मत रहें, जो बात भी आपके जहन में पहले आए बस वही लिखें, एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने जहन को पॉजिटिव रखें। नंबर 5, लिख कर कभी भी कटिंग ना करें, ठीक है। सोच अच्छी रखें, एक बार लिख कर उसे मिटाने की भी कोशिश बिल्कुल ना करें। हर फिक्रे को कंप्लीट लाजमी करें, किसी को भी नामुकम्मल ना छोड़ें। नंबर 7 पे आता है कि कोशिश करें कि मुहावरे इस्तेमाल ना करें। मुहावरे ऐसे कि जिस तरह मैं बताऊं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इस तरह के मुहावरे बिल्कुल ना हों। आप एग्जैक्ट तरीके से सेंटेंस को प्रॉपर लिखने की कोशिश करें। नंबर 8 पे आता है फ़िक्रे बनाकर रटने की कोशिश ना करें। जिस तरह हम कोई फ़िक्रा बना लेते हैं तो उसी को ही रट लेते हैं, शायद ISSB में आ जाए। नहीं, बिल्कुल नेचुरल अंदाज़ के साथ जाएं और नेचुरल अंदाज़ के साथ रिकमेंडेशन लेकर आएँ। नंबर 9 पे आता है फ़िक्रे दिए गए इफ्तिताया अल्फाज के मुताबिक ही मुकम्मल करें। ये ना हो कि शुरू के अल्फाज के साथ आपके ख़यालात का रब्त ही ना हो। जिस तरह शुरू में कोई जुमला दिया जाए तो एंड पर उसी तरीके से ही ख़त्म करें। नंबर 10 पे ये टिप्स है कि ISSB के कमरा इम्तिहान में इस टेस्ट के मुतालिक हिदायत गौर से सुनें। जो भी साइकोलॉजी या डिप्टी आपको कहते हैं, ठीक है, उसी हिदायत पर अमल करें। अगर नहीं करेंगे तो वो आपको नोट कर लेते हैं, ठीक है, और आपका चेस्ट नंबर देखकर आपको इंटरव्यू में फिर फंसाते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल नंबर 1 कैसी सोच होती है कि साइकोलॉजी की और किस तरह से बच्चों को रिकमेंड करता है और किस तरह से नहीं। तो मेरा पहला सेंटेंस है कि गिलास आधा, इसके आगे हमने फिल करना है। तो पहला उम्मीदवार ये लिखता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, तो ये सोच देखें कि ये मस्बत सोच है। अभी दूसरा उम्मीदवार लिखता है गिलास आधा खाली है, तो ये बिल्कुल मनफी सोच है। अभी तीसरा उम्मीदवार लिखता है कि गिलास आधा और छोड़ देता है आगे ... तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना सोच है।
سائیکالوجی منفی سوچ والے اور غیر ذمہ دارانہ سوچ والے کو ناٹ ریکمینڈ کر دیتا ہے۔ ابھی ان کا تجزیہ یہ نکلا ہے کہ آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے امیدوار کی سوچ ترقی پسندانہ ہے، جبکہ دوسرے امیدوار کی سوچ پستی کی طرف ہے۔ تیسرا امیدوار بالکل غیر ذمہ دارانہ سوچ کا مالک ہے، کیونکہ اس نے فکرے کو مکمل کرنے کی بھی تکالیف نہیں کی۔ اب مثال نمبر 2 دیتا ہوں میں کہ آدھی رات کو، آگے ہمیں جملہ مکمل کرنا ہے۔ آدھی رات کو پہلا امیدوار لکھتا ہے، آدھی رات کو قائد اعظم اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں کیسی مثبت سوچ ہے، ایگزیکٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا امیدوار لکھتا ہے کہ آدھی رات کو چور ہے۔ یہ بالکل منفی سوچ ہے۔ ابھی ان کا ہم تجزیہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سائیکالوجی کے حساب سے پہلے ہی صورت میں قائد اعظم ملک و قوم کی خاطر دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ملک و قوم کی بہتری کے لیے صرف کر رہے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں قانون شکن ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، جسے نہ تو کوئی مذہب پسند کرتا ہے اور نہ کوئی معاشرہ، اسے گھٹیا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ مثال نمبر 3 ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی لڑکیاں، تو پہلا امیدوار لکھتا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں بہت ذمہ دار ہیں، مثبت سوچیں۔ دوسرا امیدوار لکھتا ہے پاکستانی لڑکیاں فیشن کی دل دادہ ہیں۔ تو تجزیہ میں ان کا کرتا ہوں کہ پہلے امیدوار کی ذہانت ذمہ دارانہ ہے، جبکہ دوسرا امیدوار غیر پیداواری ہے۔ مثال نمبر 4 جب پولیس آئی، پہلا امیدوار کیا لکھتا ہے؟ جب پولیس آئی تو ٹریفک بحال ہو گئی۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ پہلا جو امیدوار ہے امن پسند ہے اور قانون کا احترام کرنے والا ہے۔ ابھی دوسرا امیدوار لکھتا ہے کہ جب پولیس آئی تو چور بھاگ گئے۔ یہ منفی سوچ ہے۔ سائیکالوجی یہ دیکھے گا کہ امیدوار کے ذہن میں قانون شکن اور غیر تعمیری خیالات موجود ہیں۔ مثال نمبر 5 بڑے میاں، آگے ہمیں سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلا امیدوار یہ لکھتا ہے کہ بڑے میاں دانا ہیں۔ یہ سائیکالوجی کے حساب سے مثبت سوچ ہے۔ تو پہلا امیدوار کے خیالات سے دانائی جھلکتی ہے۔ دوسرا امیدوار کیا لکھتا ہے؟ بڑے میاں بیمار ہیں، منفی سوچ ہے۔ دوسرا امیدوار بیمار ذہن کا مالک ہیں۔ ابھی میں آپ کو آگے یہ بتاتا ہوں، تو اتنی مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ نامکمل فکرات کی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان نامکمل فکرات کی اقسام 3 ٹائپ کی ہوتی ہیں، جس میں سادہ نامکمل فکرہ، سمپل سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ، دوسرا ہوتا ہے پازیٹیو سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ، اور تھرڈ میں ہوتا ہے نیگیٹیو سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ ان کی 3 قسمیں۔ جو سادہ نامکمل فکر والی ہے، ٹھیک ہے، سمپل سینٹنس کمپلیشن، اس میں نہ تو کوئی مثبت سوچ ہوتی ہے نہ ہی منفی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو دوسری ٹائپ پر آتا ہے مثبت پازیٹیو سینٹنس کمپلیشن، اس میں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی مثبت یا خوبی والا پہلو موجود ہوتا ہے، مثلا ایماندار لوگ۔ ابھی تھرڈ پہ جو آتا ہے منفی سوچ والا نامکمل فکرہ، اس میں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی خامی یا منفی سوچ موجود ہوتی ہے، مثلا بیمار لوگ، ٹھیک ہے۔ تو فکرات کو مکمل کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کی بھی ٹائپ ہوتی ہیں، 3 اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اصول جو پہلا ہے اس میں یہ ہے کہ سادہ نامکمل فکرات مکمل کرنے کے لیے فکرے کی نوعیت دیکھ کر اس کے مطابق خوبی لگائیں، مثلا اس کا باپ، اب میں لکھتا ہوں بڑا ایماندار ہے، اس میں ایماندار جو کہ خوبی ہے اس کا اضافہ کر کے فکرے کو احسن طریقے سے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اسلام اور معاشرے میں بھی اس کی بہت قدر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کچھ نمونے کے فکرات ہیں، میں آپ کو وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جس طرح پہلا سینٹنس آ جاتا ہے پاکستانی لڑکیاں، ہم لکھتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ ابھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا بھائی، تو لکھتے ہیں بڑا لائق ہے، یہ بھی بہت صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے آج کل کا معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 4 ہر کیڈٹ کو اپنی ٹریننگ پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، یہ بھی صحیح ہے۔ ابھی نمبر 5 پہ آتا ہے ہماری فوج قوت ایمانی سے سرشار ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ غور کریں کتنی آسانی کے ساتھ فکرے مکمل ہو گئے۔ اصول نمبر 2 پہلے سے مثبت سوچ والے فکرات کو ویسے ہی مکمل کر دیا جائے یا ایک اور کو بھی اضافہ کر کے مکمل کر دیا جائے، مثلا محنت کرنا، آگے ہمیں فکرہ مکمل کرنا ہے کہ محنت کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، محنت کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں اتنے آرام سے فکرات مکمل ہو جائیں۔ ابھی ان کا میں تجزیہ نمونے کے فکرات آپ کو کچھ دیتا ہوں کہ نمبر 1 پہ ایک سوانی صبح پاکستان مہراز وجود میں آیا، یہ بھی صحیح ہے۔
نمبر 2 پہ عظیم لوگ ہمیشہ عظیم کارناموں سر انجام دیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 3 پہ حسین لڑکیاں وہ ہیں جن کا کردار حسین ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 4 بہادر لوگ ملک و قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 5 ہونہار بچے ہمیشہ کلاس میں اول آتے ہیں، یہ بھی یس ہے۔ کیا اس میں آپ نے غور کیا کہ فقرات کتنی آسانی سے مکمل ہو گئے ہیں؟ ابھی اصول نمبر 3 ہے۔ اصول نمبر 3 یہ ہے کہ اب ہم منفی سوچ والے فقرات کو اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ اس میں ایک بہتر خوبی کا اضافہ کر کے فقرات کو مکمل کر دیتے ہیں، یا پھر پہلے سے بھی بڑی خامی کا اضافہ کریں گے تاکہ فقرہ صحت مند بن جائے۔ مثلا مرنا ہے تو عظیم مقصد کے لیے مرو، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 2 سخت ترین مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی سخت ترین مرحلہ محنت سے عبور کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں کتنے کمال کا سینٹنس مکمل ہو گیا۔ آپ نے غور کیا دونوں طرح سے فقرات مکمل ہو گئے۔ ابھی کچھ ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے فکر ہے کہ پاکستان ترقی یافتہ ملک بن جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 2 بیماری کی حالت میں بھی قائد اعظم نے دن رات کام کیا، یہ بھی صحیح ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے صلح صفائی سے ختم ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں اکثر لڑائی جھگڑے تو بہت سارے بچے سوچتے ہیں ابھی ہم اس پر کیا لگیں۔ جو میں نے بتائے ہیں تو آپ اس طرح لکھیں گے، سائیکالوجی دیکھے گا یار اس کا کتنا پازیٹیو دماغ ہے، ٹھیک ہے، کتنا اچھا دماغ ہے، ہیلتھی دماغ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ایسے بندے کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پی ایم میں جانے کے لیے ریکمینڈ کر دے گا اور بلا جھجک کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ ابھی نمبر 4 پہ آتا ہے جب اس نے سانپ کو دیکھا تو اس نے اسے مار دیا، یہ ہوتی ہے مین چیز، ٹھیک ہے۔ انہی اصولوں کے ساتھ مطابق انگریزی کے فقرے بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں اچھی خوبیاں ہے وہ لگا کے دینی ہے، ٹھیک ہے، کٹنگ وغیرہ بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، صاف صفائی کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یونیک طریقے سے لکھنا ہے، پراپر انداز کے ساتھ لکھنا ہے تاکہ آپ کی ریکمنڈیشن ہو جائے اور آپ کے انٹرویوز وغیرہ اچھے ہوں۔ تھینک یو جنٹلمین ویڈیو واچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیو آج کی کیسی بنی ہے۔